سوند کہتے ہیں اگر ایک اضافی شخص بھی انٹرنیٹ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے تو میرے خیال میں یہ کامیاب ہے اور یہ اس کے قابل ہے۔ ایرانی شخص بظاہر بے چین ہے، ایران سے باہر BBC سے بات کر رہا ہے کیونکہ وہ احتیاط سے بتا رہا ہے کہ وہ کس طرح ایک خفیہ نیٹ ورک کا حصہ ہے جو سیٹلائٹ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کی اسمگلنگ کرتا ہے جو ایران میں غیر قانونی ہے ملک میں۔ جب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سنجیدہ چہرے اور سیاہ لباس میں ملبوس مارچ میں سعودی عرب میں ایکلیلک قالین پر ٹہل رہے تھے تو یہ ایران میں امریکہ اسرائیل جنگ کا ایک لمحہ تھا، ایک غیر متوقع۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ ان کا دورہ جانوں کے تحفظ کو مضبوط بنانے کے لیے تھا۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ ہفتے کے روز ایک امدادی ٹیم نے بحیرہ شمالی میں ایک بجر سے ایک ہم بیک وہیل کو چھوڑا جو مارچ سے جرمنی کے قریب گہرے پانیوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ جرمن میڈیا کے ذریعہ ٹیمی کے نام سے مشہور وہیل کو 3 مارچ کو بحر اوقیانوس میں اس کے قدرتی رہائش گاہ سے دور جرمنی کے بلٹک سمندر کے ساحل کے قریب تیراکی کرتے دیکھا گیا تھا۔ آسکوم سرچ انجن اور سوال و جواب کی سروس جو پہلے آس جیوس کے نام سے مشہور تھی بند ہو گئی ہے۔ آس جیوس کو پہلی بار 1996 میں لانچ کیا گیا تھا اور فطری زبان میں پوچھے گئے بات چیت کے سوالات کے جوابات پر توجہ دینے کے ساتھ یہ آج کے AI سے چلنے والے چیٹ بوٹس کا پیش خیمہ تھا۔ تاہم اس کی 30 سالہ تاریخ میں سے زیادہ تر کے لیے اس پر دیگر سرچ پروڈکٹس خاص طور پر گوگل نے چھایا ہوا ہے۔ اکیڈمی ایوارڈز کے پیچھے والی تنظیم نے جمعہ کو آسکر کے نئے قواعد جاری کیے جن میں کئی ایسے ہیں جو تخلیقی مصنوعی ذہانت کے استعمال سے متعلق ہیں۔ اکیڈمی آف موشن پکچر آرٹس اینڈ سائنسز نے کہا کہ صرف وہی پرفارمنسز فلم کی قانونی بلنگ میں کریڈٹ کی گئی ہیں اور ان کی رضامندی سے انسانوں کی طرف سے ظاہر کردہ کارکردگی ہی اکیڈمی ایوارڈز کے لیے اہل ہوں گی۔ اسی طرح اکیڈمی نے کہا کہ اسکرین پلے اہل ہونے کے لیے انسانی تصنیف ہونا چاہیے۔ ایک غیر سرکاری تنظیم کے مطابق پیراملٹری ریپ سپورٹ فورسز RSF کے ڈرون حملے میں خرطوم میں 5 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ سوڈان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے متاثرین کی حمایت کرنے والے ایک آزاد قانونی گروپ ایمرجنسی لائرز نے ہفتے کے روز اطلاع دی کہ یہ حملہ دارالحکومت میں ایک ہفتے کے اندر ہونے والا دوسرا حملہ ہے۔ یہ گزشتہ سال حکومتی فورسز کے دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے بعد شہر میں مہینوں نسبتاً پرسکون رہنے کے بعد ہے۔ حکام کے مطابق شمال مشرقی برازیل میں شدید بارشوں کے نتیجے میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ 2 دن کی بارش کے بعد ہفتے کے روز پرنامبوکو اور پیرابا ریاستوں میں ہلاکتوں کی اطلاع ملی۔ ہم بیک وہیل بچڑا جس نے میڈیا کی بہت زیادہ توجہ حاصل کی اور جرمنی کے قریب اتلے پانیوں میں بار بار پھنسے رہنے کے بعد ٹیمی کا عرفی نام حاصل کیا گیا جسے ریسکیو ٹیم نے شمالی سمندر میں چھوڑ دیا ہے۔ سمندری ممالیہ کو بچانے کے لیے آپریشن اس کی صحت خراب ہونے پر شروع کیا گیا۔ ٹیمی کو پانی سے بھرے بجر میں لے جایا گیا اور اسے ہفتے کے روز ڈنمارک سے چھوڑ دیا۔ میکسیکو کی ریاست سنالوا کے گورنر نے جمعہ کے روز کہا کہ وہ عارضی طور پر اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے جبکہ ان پر امریکہ میں منشیات کی سمگلنگ کے الزام میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ روبن روچا مویا 2021 سے سنالوا کے گورنر اور میکسیکو کے 9 موجودہ یا سابق اعلیٰ عہدیداروں پر بدھ کے روز غیرسیل شدہ 5 گنتی فرد جرم میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ وہ مبینہ طور پر چیپٹوس کی سربراہی میں کارٹیل کے ایک دھڑے کی مدد کر رہے تھے جو کہ جوکین گوزمین لوئرا کے بیٹے تھے۔ گیوکیرس اور باؤکائیو ساکا نے ہفتے کے روز فلہم کے خلاف آرسنل کی 3-0 کی جیت میں اداکاری کی جب پریمیئر لیگ کے رہنما 22 سالوں میں اپنے پہلے ٹائٹل کے قریب ایک قدم آگے بڑھ گئے۔ مکل آرٹیٹا کی ٹیم نے ایمریٹس اسٹیڈیم میں پہلے ہاف میں 3 گول سے فلہم کو تباہ کر دیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بیلاروس کو انتباہ کا اعادہ کیا ہے کہ وہ روس کے حملے میں ملوث نہ ہو کیونکہ اس نے دونوں کے درمیان مشترکہ سرحد کے قریب غیر معمولی سرگرمی کی اطلاع دی تھی۔ ہفتے کے روز سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے ایک ویڈیو ایڈریس میں زیلنسکی نے سرحد کے کچھ حصوں پر مشتبہ سرگرمیوں کے حوالے سے تفصیلات پیش کیے بغیر کہا کہ یوکرین جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ میڈرڈ نے ایک ہسپانوی شہری کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے جسے غزہ جانے والے ایک فلوٹیلا پر چھاپے کے دوران گرفتار کیا گیا تھا اور اسے سوالات کے لیے اسرائیل لے جایا گیا تھا۔ وزیر خارجہ ہوزے مینوئل البوریس نے ہفتے کے روز کاتالان ریڈیو اسٹیشن روسائک کو بتایا کہ وہ سیف ابوکیشی کی غیر قانونی حراست کے بارے میں فکر مند ہیں اور انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔
صومالی قزاقوں نے یمن کے ساحل سے ایک آئل ٹینکر کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ متعدد صومالی سیکیورٹی حکام کے مطابق جنہوں نے بی بی سی سے بات کی، یمنی کوسٹ گارڈ نے پہلے کہا تھا کہ ٹینکر ایم ٹی یوریکا کو ہائی جیک کر کے صومالیہ کی طرف روانہ کیا گیا تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ اسے کنا کی بندرگاہ کے قریب خلیج عدن میں قزاقوں نے قابو کر لیا۔ تائیوان کے صدر لائی چنگ تے اسواتینی پہنچے ہیں۔ اس کے چند دن بعد جب ان کی حکومت نے کہا کہ چین کی جانب سے افریقی ممالک پر دباؤ ڈالنے کی وجہ سے ایک دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے علاقوں پر پروازیں روکیں۔ افریقہ میں تائیوان کا واحد سفارتی اتحادی اسواتینی کا ان کا دورہ سفارتی اور قومی سلامتی کی ٹیموں کے محتاط انتظامات کے بعد ہوا۔ اس نے مزید تفصیلات بتائے بغیر کہا کہ وہ ملک کیسے پہنچے۔ یمن کے کوسٹ گارڈ نے کہا ہے کہ وہ ایک آئل ٹینکر کی بازیابی کی کوشش کر رہا ہے جسے ساحل سے ہائی جیک کیا گیا تھا اور اب وہ صومالیہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کوسٹ گارڈ نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا کہ ایم ٹی یوریکا کو یمن کے جنوب مشرقی صوبے شبا سے اس وقت قبضے میں لے لیا گیا جب مسلح حملہ آوروں نے کشتی پر سوار ہو کر اس کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ہائی جیکروں نے اس کے بعد ٹینکر کو خلیج عدن کی طرف صومالیہ کے ساحل کی طرف لے جایا۔ پولیس نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا جس پر چوہے کے زہر کے ساتھ بچوں کے کھانے کے برتنوں کو جوڑنے کا شبہ ہے، جس کے بارے میں حکام کے خیال میں یہ بھتا خوری کا منصوبہ تھا۔ اے پی اے نیوز ایجنسی کے حوالے سے پولیس نے بتایا کہ 39 سالہ مشتبہ شخص کو ویانا کے جنوب میں ریاست برجن لینڈ سے گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے اس کا نام نہیں بتایا اور نہ ہی یہ بتایا کہ اسے کہاں سے گرفتار کیا گیا تھا۔ کیلیفورنیا کے کچھ شہروں میں بغیر ڈرائیور والی کاریں عام ہوتی جا رہی ہیں، لیکن جب خود مختار گاڑیاں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہیں تو پولیس انہیں ٹکٹ نہیں دے سکی ہے۔ ریاست کے محکمہ موٹر وہیکلز ڈی ایم وی نے خود مختار گاڑیوں ایوس پر نئے ضوابط کا اعلان کیا ہے، جس میں پولیس کے لیے گاڑی کے مینوفیکچرر کو براہ راست اے وی عدم تعمیل کا نوٹس جاری کرنے کا عمل بھی شامل ہے۔ جرمنی کے وزیر دفاع بورس پیسٹوریس نے کہا ہے کہ ان کے ملک سے 5000 فوجیوں کے انخلا کا امریکی فیصلہ متوقع تھا، کیونکہ نیٹو فوجی اتحاد کا کہنا ہے کہ وہ واشنگٹن سے وضاحت طلب کر رہا ہے۔ ڈی پی اے نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے پیسٹوریس نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یورپ اور خاص طور پر جرمنی میں امریکی فوجیوں کی موجودگی ہمارے مفاد میں ہے اور امریکہ کے مفاد میں۔ سامعین کو نارنیا دی میوزیشینز نیفیو دیکھنے کے لیے مزید چند ماہ انتظار کرنا پڑے گا۔ ریلیز کی تاریخ تھینکس گیونگ سے 12 فروری 2027 تک پیچھے دھکیل دی گئی ہے۔ بڑی اسکرینوں پر نارنیا کو دوبارہ لانچ کرنے اور باربی کے بعد مصنف ہدایت کار گریٹا گیروک کی پہلی فلم کے طور پر خدمات انجام دینے کے علاوہ دی میوزیشینز نیفیو بھی فلم تھیٹرز کے ساتھ نیٹ فلکس کے تعلقات کے اگلے مرحلے کی طرح نظر آتی ہے، اور یہ تاخیر کے ساتھ ایک اور بھی بڑا قدم بنتا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم آفس پی ایم او کے مطابق ہفتہ کو وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور انہیں ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ پی ایم او کے بیان کے مطابق نقوی نے لاہور میں وزیر اعظم سے ملاقات کی، جہاں انہوں نے انہیں ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال اور اس سلسلے میں اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ میکسیکو کی سینالووا ریاست کے گورنر نے امریکی حکام کی جانب سے منشیات کی اسمگلنگ کے ایک بڑے فرد جرم میں الزام عائد کیے جانے کے بعد عارضی طور پر استعفیٰ دے دیا ہے، جس سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ جمعہ کے آخر میں پوسٹ کیے گئے ایک مختصر ویڈیو بیان میں روبن روچا مویا نے دوبارہ کسی غلط کام کی تردید کی، لیکن کہا کہ وہ امریکی الزامات کے خلاف اپنا دفاع کرنے کے لیے عارضی رخصت لے رہے ہیں۔ اے ڈکٹیشن ایپس نے مختصر وقت میں ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ سالوں سے وہ سست اور غلط تھے جب تک کہ آپ کسی خاص لہجے کے ساتھ بات نہ کریں اور واضح طور پر بیان نہ کریں۔ بڑے لینگویج ماڈلز LM اور اسپیچ ٹو ٹیکسٹ ماڈلز میں پیش رفت نے اس میں تبدیلی کی ہے۔ ایسے سسٹمز تیار کیے ہیں جو متن کو درست طریقے سے فارمیٹ کرنے کے لیے ڈیولپرز نے سے آواز خود درست طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ڈیولپرز نے فلر الفاظ کو خود تقریر کو زیادہ درست ہٹانے، ٹھوکریں ٹھیک کرنے اور اوقاف کو ہینڈل کرنے کے لیے خصوصیات بھی تیار کی ہیں۔ متن کو آؤٹ پٹ کرنا جس میں بہت کم ترامیم کی ضرورت۔ اوپن اے آئی نے سان فرانسسکو میں لائیو ایونٹ کا انعقاد کیا، جہاں اس کے اوپن AI 5 نے ڈوٹا 2 میں 5 انسانی کھلاڑیوں کا سامنا کیا۔ اوپن اے آئی نے کہا کہ نظام خود کھیل کے ذریعے بہتر ہوتا ہے، ہر روز اپنے خلاف 180 سال کے گیمز کے برابر مکمل کرتا ہے۔
فیصل آباد میں خصوصی افراد میں معاون آلات، وہیل چیئرز، الیکٹرک بائکس اور سماعت کے آلات تقسیم کیے گئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر آمنہ عالم نے جمعہ کو یہاں کہا کہ پنجاب حکومت نے معاون آلات، وہیل چیئرز، سماعت کے آلات اور ای بائکس فراہم کی ہیں جو خصوصی افراد کی فلاح و بہبود اور سماجی تحفظ کو یقینی بناتے ہیں۔ بیرون ملک مشنوں کی طرف سے جاری کردہ سرکاری نوٹس کے مطابق اسلام آباد میں ہیڈ کوارٹر میں تکنیکی مسائل کی وجہ سے تمام پاکستانی غیر ملکی مشنوں میں پاسپورٹ پروسیسنگ کی خدمات کو اگلے نوٹس تک معطل کر دیا گیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ تمام غیر ملکی مشنز پر پاسپورٹ آپریشن روکے جائیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ خدمات کی بحالی کا اعلان سرکاری سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ہفتے کے روز عوام کو احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے، کیونکہ پاکستان کے محکمہ موسمیات PMD نے کہا ہے کہ صوبے کے وسطی اور بالائی علاقوں میں کل اتوار تک ہیٹ ویو کی صورتحال برقرار رہے گی۔ ہیٹ ویو PMD نے کہا صوبے کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم یا انتہائی گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم صوبے کے وسطی اور بالائی علاقوں میں کل تک ہیٹ ویو کی صورتحال برقرار رہے گی۔ امریکہ نے شپنگ کمپنیوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے آبنائے ہرمز سے محفوظ گزرنے کے لیے ایران کو ادائیگی کی تو انہیں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جمعے کو امریکی دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول آف کی جانب سے ایک الرٹ میں خبردار کیا گیا تھا کہ امریکی افراد اور کمپنیوں پر ایرانی حکومتی اداروں کو ادائیگی کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور غیر امریکی افراد اگر ادائیگی کرتے ہیں تو وہ پابندیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ 20,000 سے زیادہ ریبلرز وسطی فرانس میں ایک فوجی مقام پر غیر قانونی طور پر بڑبڑانے کے لیے اکٹھے ہوئے، اس کے باوجود کہ قریب میں پھٹنے والے ہتھیاروں کے خطرات موجود تھے۔ سوشل میڈیا پر بورڈز تکنیول کے نام سے منعقد ہونے والی یہ تقریب ایک فوجی فائٹ رینج پر ہو رہی ہے، جسے حکام نے انتہائی خطرناک قرار دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے 21 سالہ سابق اسرائیلی فوجی یمنو بنیامین زلکا کے قتل سمیت نوجوانوں کے بڑھتے ہوئے تشدد کی خبروں کے بعد کیمروں سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر اتمار بین گویر واضح تھے۔ نوجوانوں کے تشدد میں اضافے کو نشانہ بنانے کے لیے ایک قومی آپریشن کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا، یہ مکمل جنگ ہوگی، ہم سڑکوں پر سیکیورٹی بحال کریں گے اور والدین کو پرسکون کریں گے۔ جو بھی اسرائیلی شہریوں کو نقصان پہنچاتا ہے اسے اسرائیلی پولیس کے سخت ہاتھ کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ پنجاب انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی پنجاب EPA نے راولپنڈی کو واحد استعمال شدہ پلاسٹک سے پاک پہلا ضلعی ہیڈ کوارٹر بنانے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے، جس پر جون سے عمل درآمد شروع ہوگا۔ راولپنڈی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل پنجاب EPA ڈاکٹر عمران حامد شیخ نے کہا کہ سنگل یوز پلاسٹک بیگز پر پابندی کے قوانین پہلے سے موجود ہیں اور ان پر عمل درآمد جاری ہے، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جرمانے، سیل اور دیگر قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔